السلام علیکم۔ ابو العاص باسط سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جو واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل گئے۔ سیدہ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی اور کہتی ہیں، میرے بابا نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص نے فرمایا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے بابا کو جھٹلا نہیں سکتی تھی اور نہ ہی میرے بابا کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چاچا زاد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ میں تیرے بابا کو ملامت نہیں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے بابا کے خلاف جنگ لڑے گا۔ اس کے لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں، میرے بچے یتیم ہوں یا میں اپنے بابا کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کے قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کو فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص بارہ داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر
ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا تم اپنے بابا کے پاس جانے والی ہو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے، جاؤ اپنے بابا کے پاس جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا، اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے آئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہو گئے، اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آؤ میرے ساتھ، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے۔
جواب میں سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئے۔